اور یہ کہتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں نے پوری سیر کر لی، مذاق اڑانے لگے یہ، اور ان کو جھٹلا دیا، کفار قریش نے جھٹلا دیا واضح طور پر کہ یہ ناممکن ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ جو ان کی تکذیب تھی، ان کا جھٹلانا تھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا تھا واقعہ، وہ جسمانی واقعہ بیان کیا تھا بیداری کی حالت میں، کہ مجھے بیداری کی حالت میں اتنا لمبا سفر کرائے گا، ورنہ اگر آپ نے خواب بیان کیا ہوتا تو خواب کو جھٹلانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ لوگ تو پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے، صادق اور امین مانتے تھے۔ یہ تین دلیلیں ہیں اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب جو ہے وہ جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں کرایا گیا۔ اور یہاں ایک بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں، اگرچہ وقت بہت کم ہوتا ہے، کہ بعض منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ یہ اسراء و معراج کا واقعہ جو ہے یہ ایک گھڑی ہوئی کہانی ہے، اور اس آیت کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے جو مسجد اقصی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی، مسجد اقصی کا معنی مسجد نبوی، اور اس میں ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ منکرین حدیث اسی طرح ٹھوکریں کھاتے ہیں جب یہ قرآن مجید کو اپنی منشا کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو اسی طرح یہ گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات کا صحیح مفہوم بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہاں بھی ان کو ٹھوکریں لگی ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے مراد وہی بیت المقدس ہے، اس سے مراد جو ہے وہ مسجد نبی نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبی کب بنائی گئی؟ یہ تو بنائی گئی ہجرت کے بعد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں آ کر آپ نے مسجد نبی تعمیر کی تھی، جبکہ معراج کا واقعہ جو ہے وہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ اس وقت مسجد نبی کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا، تو اس لیے یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ یہ اسراء و معراج کے حوالے سے اب آئیے ذرا ایک اور نقطے پہ بات کر لیں۔ یہ اسراء و معراج کا واقعہ، یہ معجزہ، یہ عظیم معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب نصیب ہوا؟ اس بارے میں محدثین کا، مفسرین کا اور اہل علم کا آپس میں بہت بڑا اختلاف ہے، حتیٰ کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جو صحیح بخاری کی اہم ترین شرح ہے اس میں 10 اقوال ذکر کیے ہیں، اور ان میں جو سب سے زیادہ جو صحیح ترین قول معلوم ہوتا ہے، جو دلائل کے زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا ہجرت سے 1 سال پہلے، ہجرت سے 1 سال پہلے۔ اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ہجرت کا واقعہ جو ہے یہ کس مہینے میں تھا؟ یہ 13 نبوی میں، نبوت کے 13ویں سال میں، ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرائی گئی۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ سن 12 نبوت میں، نبوی سال 12واں اور اس کا مہینہ ربیع الاول، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسراء و معراج کرایا گیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل وہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور وہ قول کہاں ہے؟ وہ موسیٰ بن عقبہ کی مغازی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صحیح ترین کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ قول موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اسراء و معراج ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 1 سال پہلے ماہ ربیع الاول میں کرایا گیا۔ اس تحقیق سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو بات لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج رجب کے مہینے میں کرایا گیا، اور بالضبط 27ویں رجب اس رات کو فکس کرتے ہیں، اس کو محدود کرتے ہیں، متعین کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بڑے بڑے ائمہ دین جو ہیں، ان میں حافظ ابن حجر ہوں، امام نووی ہوں، حافظ ابن القیم ہوں، عبد الغنی المقدسی ہوں، حافظ ابن کثیر ہوں، اتنے بڑے بڑے ائمہ کرام جو ہیں، ان سب نے تحقیق کے بعد یہ بات ثابت کی ہے کہ رجب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء و معراج کا واقعہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتا ہے، چاہے جائے کہ اس کی 27ویں تاریخ کو متعین کیا جائے، یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے، رجب کا مہینہ ہی متعین نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ یہ واقعہ جو ہے، اس کا وقوع جو ہے یہ کب ہوا، اور اس کی تاریخ میں جو اختلاف ہے وہ اپنے سامنے رکھیں، اور پھر آج لوگوں نے جو چیزیں مشہور کر رکھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 27ویں رجب کو پھر
27 رجب کو خاص پروگرام ہوتے ہیں، جشن منایا جاتا ہے، جشن معراج، اور پھر اگلے دن باقاعدہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس رات کو 27 رجب کو نہ تو اس رات میں خاص طور پر عبادت کرنے کا کوئی ثبوت اور نہ ہی اگلے دن کے روزہ رکھنے کا کوئی ثبوت۔ اگر بالفرض مان بھی لیں، بالفرض یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج 27 رات کو کرایا گیا تھا، 27 رجب کو، تو پھر بھی اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کا کوئی ثبوت نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کے بعد آپ تقریباً کوئی 11 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے، لیکن آپ نے کبھی اس رات کا خصوصی اہتمام نہیں کیا، اور نہ ہی آپ کے خلفاء راشدین اس رات کا کوئی خاص اہتمام کرتے تھے۔ یہ چند تمہیدی باتیں اس اسراء و معراج کے حوالے سے بائیے ذرا تفصیلات کی طرف۔ جب ہم تفصیلات کی طرف آتے ہیں، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی اشارہ کیا تھا کہ واعظین شیریں بیان اور خطیبان شعلہ بیان ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان میں اس واقعے کو مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں اور جھوٹے اور من گھڑت واقعات بیان کرتے ہیں۔ اسی واقعے اسراء و معراج کے ضمن میں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کے حوالے سے حدیث کی صحیح ترین روایات کو سامنے رکھیں تو واقعہ جو سامنے آتا ہے وہ ہم اختصار کے ساتھ عرض کریں گے، کیونکہ ہم پہلے ہی پچھلے خطبہ میں اعلان کر چکے ہیں کہ خطبہ انشاءاللہ مختصر ہوگا، کیونکہ موسم بھی خاصا گرم ہے، باہر لوگ بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، تو اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تفصیلات میں جاؤں اور یہ واقعہ پوری تفصیلات کے ساتھ بیان کروں۔ مختصر طور پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ حضرت جبریل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اس گھر کی چھت کو کھولا گیا، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا کہاں؟ بیت اللہ شریف میں۔ بیت اللہ شریف حتیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر آرام کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا، سینہ چاک کیا گیا، اور اس سے پہلے ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں ایمان اور حکمت کو بھرا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو چاک کر کے آپ کا دل نکالا گیا، اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، پھر اس میں ایمان اور حکمت کو بھرا گیا، پھر اس کو اپنی جگہ پہ فٹ کر دیا گیا اور آپ کا سینہ بند کر دیا گیا۔ اور یہ معجزہ جو اسراء و معراج کا بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، اس معجزے کے اندر کئی معجزے ہیں۔ یہ بذات خود یہ ایک معجزہ ہے کہ اس طرح سینہ چاک کر کے دل نکالنا اور اس کو دھونا اور اس میں ایمان و حکمت کو بھرنا اور پھر اس کو اپنی جگہ پہ فٹ کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا کوئی احساس نہ ہو، یقینی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ معجزہ اسی چیز کو کہتے ہیں جو خلاف توقع، ایک ایسا واقعہ رونما ہو جائے جو خلاف توقع، اللہ کی قدرت کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہوتے رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرماتے ہیں کہ ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے، فرمایا کہ یہ سواری ایسی تھی کہ جس کا ایک قدم جو ہے وہ حد نگاہ تک جاتا تھا، مجھے اس پر بٹھایا گیا، اس نے کچھ شوخی دکھائی، حضرت جبریل نے کہا کہ آج تک تیرے اوپر اس معزز مہمان سے زیادہ معزز مہمان تیرے اوپر سوار نہیں ہوا، سب سے زیادہ معزز انسان جو آج تک پر سواری کر رہا ہے، لہذا اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سواری پر بٹھایا گیا، اس کے بعد آپ کو لایا گیا بیت المقدس میں۔ بیت المقدس میں آپ آتے ہیں، اپنی اس سواری کو اس جگہ پہ باندھتے ہیں جہاں انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں تشریف لے جاتے ہیں، آپ وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور ابن جریر کی ایک روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 2 رکعتیں آپ نے پڑھی تھیں یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو امامت کرائی تھی، آپ کے پیچھے انبیاء کی جماعت کو کھڑا کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امام بنے۔ یہاں آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ کی مہمان نوازی کی گئی، شراب اور دودھ پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کر لیا۔ یہاں پر 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مسجد اقصیٰ میں لایا گیا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف باقاعدہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے۔ جس طرح کہ مسجد حرام کی طرف، مسجد نبوی کی طرف، اسی طرح مسجد اقصیٰ کی طرف ثواب کی نیت سے، باقاعدہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روئے زمین پر یہی 3 مسجدیں ہیں کہ جن کی طرف باقاعدہ ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ باقی کسی بھی مسجد کی طرف باقاعدہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا جو ہے اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر کوئی بھی مسجد ہو ان 3 مساجد کے علاوہ۔
اس لیے جو لوگ باقاعدہ ثواب کی نیت سے جاتے ہیں درباروں اور مزاروں کی طرف، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ غلط ہے، ان کا یہ سفر غیر شرعی ہے۔ سفر جو ثواب کی نیت سے ہو وہ صرف اور صرف ان 3 مساجد کی طرف ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مسجد اقصیٰ میں لایا گیا۔ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد، مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد بھی آپ 16 یا 17 ماہ تک اسی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ آج یہ مسجد جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، آپ نے وہاں نماز پڑھی، جو مسلمانوں کا قبلہ اول، اور جس میں تمام انبیاء کرام کو آپ کے پیچھے کھڑا کیا گیا، آج یہ مسجد پکار رہی ہے۔ آج یہ مسجد مسلمانوں کو پکار رہی ہے کہ مسلمانوں ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا غور تو کرو، اور تمہارے نبی نے اس مسجد کی طرف سفر کیا، اس مسجد میں آ کر نماز ادا کی، تمام انبیاء کو اس نبی کے پیچھے کھڑا کیا گیا، باقاعدہ سفر، اور یہاں سے پھر اگلا سفر شروع ہوا۔ آج یہ مسجد کس چیز کا رونا رو رہی ہے کہ یہود، یہ پلیت یہودی، یہ ناپاک یہودی جو ہیں اس مسجد اقصیٰ کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں، اور آئے دن پامال کر رہے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ، اس کی حرمت کو پامال کرنے کے علاوہ اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس مسجد اقصیٰ کو گرانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو جاگنے کی توفیق دے، اللہ مسلمانوں کو بیدار ہونے کی توفیق دے۔ اس سے پہلے کہ یہ ہمارا قبلہ اول گر جائے، اس کو گرا دیا جائے، اس کو منہدم کر دیا جائے، اللہ اس سے پہلے ان یہودیوں